والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبھی پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم حضرات، یہ وہ اسٹیج ہے کہ جہاں جو بھی کوئی بیان کرے گا، چاہے وہ قرآن پاک، حدیث پاک، نعت شریف، وہ یہ کہے گا کہ میں نے بابا جی سے یہ سنا ہے، بابا جی نے یہ پڑھا ہے، میں ان کی ابتدا میں پڑھ رہا ہوں. یہ اکبر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بابا جی کو بڑا پیار سے پڑھا کرتے تھے. ویسے وہ سارے ہی الحمدللہ 2-3 شعر پڑھ کے پھر میں اپنی گفتگو نہایت ہی اختصار کے ساتھ سبھی مل کر پڑھیے الفاظ میرے ساتھ. کوئی زبان کو معاشرہ نہیں، اپنے دائیں بائیں دیکھو، میرا جو کیچن کروں پھیلاؤ، مل کر پڑھے. آخری لمحات ہیں الحمدللہ ہمارے بابا جی سرکار کی نظر عنایت، اور مل کر پڑھیں گے.
قرآن حمید میں سے آیت مقدسہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ جو حالات ہیں، جو کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی کل کی بات ہے کہ یہ کس طرح بہار تھی، اونچا کھلا ہوا، اب بھی الحمدللہ ان کی نظر عنایت اللہ تعالی فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بہترین امت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین امت کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس امت کو بہترین فرمایا گیا۔ میرے بھائی بزرگوں، اور یہ نسبت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں بڑی تفصیلات ہیں، بس میں بہت ہی مختصر کروں گا۔ اب آنکھوں کے سامنے نقشے بہت ہیں، دونوں ہی بابا جی کے اوصاف اور ان کے تذکرے، ان کے بیانات، ان کی صفات ساری زندگی ہی انشاءاللہ ہوتی رہے گی، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ شعر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، لیکن جس نے میری سرکار کا نام لیا ہے اور بلند کیا ہے ان کا بھی یہی حال ہے، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے ساتھ جو لگ گئے، میں کہتا ہوں قیامت تک کی بات نہیں ہے، بلکہ قیامت بھی آ جائے گی پھر بھی ان کا نام بلند ہی رہے گا۔ اس امت کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے قربان جاؤں، اپنے غلاموں کو کس طرح سرکار نے نوازا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی ساری امتوں کی۔ سرکار نے صف 120 صف بتایا ہے، اب اس صف کی لمبائی نہیں بتائی کتنی، وہ نہیں بتایا۔ فرمایا کہ 120 صفیں ہوں گی قیامت کے دن ساری امتوں کی۔ فرمایا میرے غلاموں ان 120 صفوں میں 80 میرے غلاموں کی ہوں گی۔ سمیٹتا ہوں، سرکار علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود کہیں رضی اللہ عنہ، میرے آقا علیہ السلام نے ہر اپنے غلام کو علیحدہ علیحدہ شانوں سے نوازا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کا نام مبارک سنا ہے، بابا جی نے کئی بار ہمیں ان کی شان میں بیان فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ردیت لامتی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ پیارے محبوب بتاؤ تمہاری امت کے لیے کیا فیصلہ کروں، تو میری سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرا عبداللہ بن مسعود جو فیصلہ کرتے مجھے منظور ہے۔ یہ میری سرکار کی رحمت اور نظر عنایت، اور آقا علیہ السلام نے جن کو اپنی آغوش میں اور قدموں میں لیا ہے، ظاہر ہے وہ معمولی تو نہیں۔ فرمایا کہ پیارے عبداللہ مجھے قرآن پاک سناؤ، قرآن پاک سناؤ۔ پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت پاک قرآن پاک سنانا بھی ہے اور سننا بھی ہے، سنانا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب سنا عرض کیا یا رسول اللہ اقرأ علیکم وعلیک انزل، یا رسول اللہ کیا میں آپ کو سناؤں جبکہ قرآن پاک آپ پر نازل ہوا ہے؟ میری سرکار نے فرمایا کہ ہاں عبداللہ تم سناؤ۔ میرے آقا علیہ السلام منبر پر بیٹھے،
اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی فرمایا کہ قرآن پاک سناؤ. کوئی جگہ کا تعین نہیں فرمایا کہ کون سی سورت پڑھو. اب میرے سرکار کے منگتے بھی تو جانتے ہیں علیہ السلام کی جو آپ کی حالت اور جو لمحات جو بھی کیفیت وہ جانتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب سرکار نے فرمایا پوچھا نہیں, بغیر پوچھے ہی سورہ نساء شریف شروع کر دی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. پڑھتے رہے جب پڑھتے اس آیہ مقدسہ کے پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. پیارے آقا علیہ السلام کے غلام پڑھتے جا رہے ہیں. جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ مبارکہ پر پہنچے تو میری سرکار نے فرمایا عبداللہ بس کرو. جب اشارہ کیا بس کا رک گئے تو حضرت عبداللہ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ سرکار کی آنکھوں سے سچے موتیوں کی جڑیاں لگی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا, پیارے محبوب تمہاری کتنی بڑی عظمت اور شان ہوگی جب پچھلی امت کے انبیاء کرام کی گواہی کے لیے تمہاری امت کے اولیاء کرام کو بلایا جائے. میرے بھائی بزرگوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا پیارے محبوب کتنی عظمت ہوگی تمہاری. اب مزید غور کرو پوری توجہ کے ساتھ. اللہ کریم جو اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں پیارے محبوب تیری کتنی شان ہوگی. غور کرو وہ کتنا عظیم باپ ہے کہ جس کا بیٹا مصلی پر کھڑے ہو کر جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو میرے بھائی بزرگوں اب اس سے پوچھو کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کریم نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے, قاری قرآن ہے, عالم دین ہے. میرے بھائی بزرگوں اس باپ کی کتنی شان ہے. اب میری سرکار فرمایا کہ پیارے محبوب کتنی شان ہے. کیف اذا جئنا من کل امۃ شہید, بلا لیا جائے گا. بات کو اور میں مختصر کر دوں. اللہ کریم کافروں سے مخاطب ہوگا. کافروں تم نے مجھے کیوں نہیں مانا؟ تو کافر کہیں گے مولا ساڑھے کو آیا ہی کیا دسن والا, سانوں کسی نے دسے کہ بھی اللہ بھی ہے ایسے کہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کافروں کی یہ بات سنے گا فَيَحْمِلُونَ لَهُ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافر فرمائے کہ جس طرح وہ تمہارے سامنے جھوٹ بولتے تھے وہاں بھی جھوٹ بولے تھے. کافر جھوٹ بولیں گے اور جھوٹ پتہ چلا کہ کافر جھوٹ وہاں اس لیے بولیں گے کیونکہ دنیا میں بولنے کی عادت تھی. ایسا گل بڑی اوکھی جی ہے لیکن سننی پڑنی ہے اس لیے کہ اللہ نے فرماتا ہے اجتنبوا قول الزور, محبوب پاک کے غلاموں جھوٹ نہ بولا کرو. آج ساڈا بیلی کہتا ہے جی جھوٹ نہ بولیے تو کام ہی نہیں چلتا, دکان کا کام ہی چھپے جاتے جھوٹ نہ بولیے. اور ادھر کیا فرمایا جھوٹ نہ بولو. اور ادھر کیا فرمایا کہ قیامت کے دن کافر قسمیں اٹھائیں گے کہ مولا کوئی آئے نہیں بتانے والا. اب اللہ کریم چکے عادل انصاف کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گا, موسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا, انبیاء اور فرمایا گا کہ پیارے موسیٰ, پیارے عیسیٰ, پیارے آدم کہ یہ کیا کہتے ہیں, کیا تم نے ان کو میرا پیغام نہیں پہنچایا؟ وہ سبھی کہیں گے مولا تو جانتا ہے کہ ہم نے کتنی سال, کتنی ہزاروں سال ان لوگوں کو تبلیغ کی, لیکن جو انہوں نے ہمارا اشر کیا تو بھی جانتا. نوح علیہ السلام کی 950 سال عمر, اور جب وہ صبح اٹھتے اور اللہ کریم کی وحدانیت کا درس دیتے اور وہ ظالم پتھر اتنا برساتے کہ نوح علیہ
فرمایا کہ میرا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انبیاء کرام سے پوچھا اور انہوں نے یہ کہا کہ مولا ہم نے تیری توحید کا درس دیا، لیکن کافر جو ہے وہ قسمیں اٹھائیں گے کہ مولا ہمیں تو بتانے والا آئے ہی نہیں. اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پیارے محبوب ان انبیاء کرام کی گواہی آپ کی امت کے اولیاء کرام دیں گے. تھوڑی سی یہاں بات ہے، جب اولیاء کرام کو بلایا جائے، سرکار کی امت کے اولیاء حضور غوث اعظم تشریف لائیں گے، میرا خواجہ غریب نواز فرید پاک گنج شکر حضور سیدی اعلیٰ حضرت ہمارے بزرگ تشریف لائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا عبد القادر بتاؤ کیا ابراہیم نے میری توحید کا درس دیا؟ حضور غوث اعظم سے پوچھا جائے گا، حضور خواجہ غریب نواز سے، فرید پاک لجپال سے، ہمارے بزرگوں سے پوچھا جائے گا. تو ہمارے بزرگ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا تیرے انبیاء کرام تشریف لائے اور انہوں نے پورا پورا تبلیغ کا حق ادا کیا، لیکن وہ کافر چونکہ دنیا میں اولیاء کرام کو جھٹلانے کی عادت پڑی تھی، قیامت کے دن میں جھٹلائے. مولا سے نہیں مانتے، یہ تو جھوٹ بولے نہیں، یہ کب آئے انبیاء کرام کب آئے اور یہ تو جھوٹ بولتے ہیں. یہ بھی ایسی بات کہ اللہ کریم سبحان اللہ اولیاء کرام سے پوچھا جائے گا کہ میرے محبوب کے امتی غلاموں اولیاء کرام علماء کرام بتاؤ تم تو خود تھے اور تم گواہی کیوں دے رہے ہو؟ اب اولیاء کرام کہیں گے کہ یا مولا کریم تیرا محبوب پاک جو ہمارے پاس تشریف لایا خالی ہی ہے، قرآن پاک لے کے آیا، قرآن پاک لے کے آیا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت قیامت کا میدان جہاں بابا جی حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کرم نوازی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرکار کے غلاموں اولیاء کرام علماء کرام سے فرمائے گا کہ عبد القادر ذرا کھڑے ہو کر ابراہیم کی گواہی دو. یہ سمجھ آئی ہوئی معاملہ کرے بات اپنی قسمت پر ناز کریں کہ ہم غلام ان کے ہیں کہ جو قیامت کے دن انبیاء کرام کی گواہی دیں گے. ادھر میرے غوث پاک کھڑا ہے، ادھر میرا خواجہ غریب نواز کھڑا ہے، فرید پاک کھڑے ہیں، حضور صابر پاک کھڑے ہیں، مجدد پاک کھڑے ہیں اور انبیاء کرام کی گواہی دی جا رہی ہے. کیسی شان ہوگی میرے آقا علیہ السلام کی اس دن کہ جب سرکار کے امتی جو ہیں وہ انبیاء کرام کی گواہی دی. اچھا جب بات یہاں ختم نہیں ہوگی پھر اولیاء کرام سے یہ کہا جائے گا کہ تم تو تھے نہیں، تم گواہی کیوں دے رہے ہو؟ اب اولیاء کرام کی گواہی دینے کے لیے میری سرکار کو بلایا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کو بلایا ہے. بات چلی انبیاء کرام سے اور آئی اولیاء کرام کے پاس اور پھر اولیاء کرام سے بات چلی اور آئی میری سرکار کے قدموں تک. میدان معاشر ہے اور سرکار علیہ السلام کو بلایا جائے گا. جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہاں بابا جی ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ویسے تو کافی دیکھیں گے انبیاء بھی نظریں اٹھا اٹھا کے، دیکھیں گے انبیاء بھی نظریں اٹھا اٹھا کے، محشر میں جب محمد آئیں گے تشریف لا کے، محشر میں جب محمد میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی. اب اس بات کو میں یہاں رکتا ہوں چونکہ ختم ہونے والی نہیں. اب میں تھوڑا سا اسی سے ہی آقا علیہ السلام کی قدموں کے خلاف عزیز بیٹے نے کیونکہ بات ہوگی لیکن ہم نے کوئی توجہ نہ کی کہ یہ نور ایمان نور ہے. کیا ہے؟ بولو نور ہے. اور پھر تھوڑا سا یہ جو عزیز نے بیان کیا تھا نا، یہ بابا جی کا ایک کلپ ہے وہ اس نے تیار کیا، وہ کلپ تیار کیا تھا کہ سب سے پہلا نور سرکار کی ذات ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے. اور پھر یہاں بابا جی
نور حضور سیدی اعلیٰ حضرت بابا جی حضور چھوٹے بابا جی کو اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ میری مجبوری ہے جب تک میں اپنی اعلیٰ حضرت کی بات نہ کروں بات مکمل ہوتی ہے. کیا رشتہ داری اعلیٰ حضرت کے ساتھ؟ رشتہ داری صرف یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دلوں میں سرکار کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھرا. فرمایا کہ نور کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ فرمایا کہ وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا. وضع واضح یہ اسپیکر اس کا معنی اکثر کرنے والے جو ہے انہوں نے اس کا نام لاؤڈ اسپیکر رکھا ہے، آواز کو بلند کرنے کا. مسجد ہے یہ، مسجد سجدہ گاہ ہے. اس طرح گنتے ہیں بات ختم نہیں ہوتی. معنی اخذ کرنے والوں نے نام دے کر واضح معنی کیے ہیں. تو فرمایا حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے کہ جب نور کی بات آئی تو واضح کر وضع کرنے والے جو ہے فرمایا کہ وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا. یوں مجازن جس کو چاہے کہہ دے کلمہ نور کا. الحمدللہ یہ جو بھی میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت ہی دین کے وقت ویسے تو حق نما کیتی ہے، لیکن بس چلتے چلتے یا میرے بزرگوں اور والوں یہ ہمارے بزرگوں کے تبرکات ہیں. اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ سما جائے. کتنی بڑی بات فرمایا کہ نور کی وضاحت کرنے والے انہوں نے جب نور کا معنی اخذ کیا ہے تو فرمایا انہوں نے لکھ دیا اور فیصلہ کر دیا نور بس سرکار کی ذات ہے. واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا. سورج بھی تو نور ہے نا، چاند بھی تو نور ہے، ستارے بھی نور ہے، ولایت بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے. کتنے جائے تو میرے حضور سیدی اعلیٰ نے فرمایا کہ حقیقت میں نور صرف سرکار کی ذات ہے، باقی جس میں تھوڑی سی چمک آئی اس کو نور ہے. اب بات اور بڑھے گی لیکن پھر میں نور کی بات کریں تو کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت یہاں کے بابا جی حضور کا ذوق انشاءاللہ وہ خوش ہو کر آپ کو دعائیں دے رہے ہیں کہ میرے محبت والے سن لیں. حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نور کیا ہے؟ فرمایا کہ شکل بشر میں شکل نور الہی، شکل بشر میں اگر نہ ہو کیا قدر اس خمیرہ ماہ مدر کی ہے. یہ بات بڑے مشکل ہے اور ان کا ترجمہ کرنا بھی مشکل. فرمایا کہ اگر شکل انسان میں نور خدا نہ ہو تو پھر اس کیچڑ کارے کی قدر کیا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ حضور پھر کیا ہے نور؟ اللہ کا نور کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوب و خر کی ہے. یہ سبحان اللہ کہو تو کم لمبا ہوتا جائے گا. جب آج کے سبحان اللہ کہنا حضور سیدی اعلیٰ حضرت، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جس دل میں سرکار کی محبت نہیں ہے وہاں کتے اور خنزیر کی محبت ہے. تو ماں نے ایسا جڑا نہیں کہ میرے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا مقابلہ کر سکتے. ساڑھے بابا جی آئے کسی ماڑے موٹے پلے کی بات نہیں ہوتے. الحمدللہ میں بڑا جواب ہے. اعلیٰ حضور سرکار کا نام بھی اتنے ادب کے ساتھ لیتے تھے. میرے بھائی بزرگوں کچھ فیض ملا تو پھر یہ بات ہے نا. حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ برحق حضور قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین احمد قادری مدنی رحمۃ اللہ تعالی
دونوں بھائیوں کو آتے ہی خلافت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں یہ علماء کرام سے پوچھو، اولیاء کرام سے پوچھو، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اعلیٰ سرکار کے خلیفے کی یہ خلافت عطا کرنا وہ وہی بات ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گئے، وہ خلافت اتنی جلدی دیتے نہیں تھے، جیسے ہی اعلیٰ حضرت آئے مجبور کر دیا، پوچھا کیا حضور کہ آپ نے ان سے پوچھا ہی نہیں، ان کی کوئی آپ نے تربیت نہیں کی؟ فرمایا کہ لوگ آتے ہیں ان کے دلوں کو صاف کیا جاتا ہے، دل زنگ آلود ہوتے ہیں، جب دل صاف ہو تو پھر برتن کو بھرا جاتا ہے۔ اور فرمایا احمد رضا جو آیا دل صاف لے کے آیا، احمد رضا جو آیا دل صاف لے کے آیا، اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میرے دونوں بابا جی حضور جب قطب مدینہ کی بارگاہ میں آئے تو پھر آپ نے جاتے ہی برتن کو پر کر دیا، بھر دیا۔ فرمایا دونوں شہزادے دل صاف لے کے آئے۔ بس آخری بات، اور آخری بات بھی اتنی چھوٹی نہیں ہے، آخری بات جو میں نے کرنی ہے وہ حضور ولی نعمت صاحب میرے اللہ چاچا جان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو آخری درس قرآن احباب اسلام میں نے نوٹ کیا ہے، اللہ کریم اس بھائی پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا کہ جس نے وہ ریکارڈ کیا، اور پھر وہ فیس بک پہ بھی ہے، میں نے وہ لکھا۔ اور اس درس میں کتنے اشارے آپ نے کہا، کتنے اشارے، باتیں بڑی لمبی ہے، بس میں 2-3 کرنی ہے۔ حضرت طاؤس یمانی کا آپ نے حوالہ دیا، اور یہ بزرگ وہ ہے، فرمایا کہ حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ حرم شریف میں تشریف لائے، مطاف میں آئے اور سیدھے حتیم میں آئے۔ حتیم کو آپ جانتے ہیں، کعبہ شریف کے ساتھ وہ جو دیوار ہے گولائی میں جہاں پر نالا پانی ملتا ہے اس کو حتیم کہتے ہیں، اور وہ حتیم کعبہ شریف کا حصہ ہے جو طواف کرتے ہوئے حتیم کے اندر سے گزرے اس کا طواف نہیں ہوتا، بلکہ اس دیوار کے ساتھ جو لگے گا وہ بھی وہاں رہ جائے گا۔ کعبہ شریف کی وہاں حضور سیدی امام زین العابدین نماز پڑھی، نفل پڑھے اور سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں رکھا اور دعا مانگنا شروع کی۔ امام حسین کا بیٹا شہزادہ، یہ وہ ایسا عظیم شہزادہ ہے کہ جن کے نام کا صدقہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ وہ بزرگ حضرت طاؤس یمانی بابا جی نے یہ بیان فرمایا، فرمایا کہ وہ نواسہ رسول کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا اور کان لگایا کہ حضور کیا دعا مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ جہاں سے خیر ملے نا لے لینا چاہیے، اور بزرگوں کے آستانے پر جانے سے میرے بھائیوں بزرگوں اللہ کریم کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بابا جی حضور نے کچھ باتیں بتائیں، بارہ میں جلدی 2-3 کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جب میں نے کان لگائے تو حضرت امام زین العابدین کیا دعا مانگے، الہی عبیدک بفنائی، الہی عبیدک بفنائی کا عبد بنی عبیدک، اور اس لفظ کو آپ نے بار بار سنایا۔ سنانے کا مقصد یہ ہے میرا آخری سب یاد کر رہا ہوں، اور پھر یہ دعا بابا نے ایک بار میں 3 بار دہرائی، اور پھر تیسری بار کہا یار آخری بار پھر مجھ سے سن لو، آخری بار پھر سن لو۔ تو درس کو ذرا غور سے سنیں انشاءاللہ کیا کچھ ملتا ہے۔ امام زین العابدین الہی عبیدک بفنائک ومسکینک بفنائک وصائبک بفنائک وفقیرک بفنائک، یہ الفاظ یہ ہیں کہ الہی تیرا عاجز بندہ تیرے صحن میں حاضر ہے۔ ابھی فنا کا فنا کی بقا کے مقابلے میں نہیں، اس فنا کا معنی ہے صحن۔ اور میں بابا جی کی وہ زیادتی کر رہا تھا، یہ سن رہا تھا کہ وہ حضور امام زین العابدین مطاف میں بیٹھے ہیں کعبہ شریف میں، اور مسجد شریف میں بیٹھ کر وہی نقشہ بابا جی نے بنایا ہوا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہی عرض ہے مولا میں تیرے صحن میں بیٹھا ہوں، تیرا عاجز بندہ تیرے صحن میں بیٹھا ہوں۔ ومسکین کا بھی فنائی، وسائل کا بھی فنائی، وفقیر کا بھی فنائی کا، پر میں کچھ مانگتے نہیں، بس یہی کہتے مولا تیرا سائل تیرے گھر میں حاضر ہے، تیرا مسکین تیرے گھر میں حاضر ہے، تیرا مانگتا تیرے گھر میں حاضر ہے،
اور بابا جی کے جذبات جو تھے، اور یہ دعا آپ نے فرمایا کہ وہ جو بزرگ تھے نا طاؤس یمانی، انہوں نے کہا کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل بنی، یہ میں نے چاروں الفاظ دہرائے، مشکل دور ہو گئی۔ یہ بھی بابا جی نے بار بار فرمایا، اور پھر فرمایا کہ بزرگوں کے آستانے میں جاؤ، وہاں سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ بس میں کہتے ہیں آخری بات کرتا ہوں، آخری بات فرمایا کہ میں کرتا ہوں، سنو وہ کیا بات آپ نے فرمائی؟ فرمایا کہ مکہ شریف میں جانا، کعبہ شریف میں جانا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ واضح پیارے ابراہیم بلاؤ ان کو دعوت دو، بلاؤ۔ فرمایا کہ کعبہ شریف میں آنا یہ حکم خلیل جلیل ہے، لیکن فرمایا کیا دیکھتے ہو، جب لوگ مکہ شریف جاتے ہیں تو پھر وہاں حاضری دے کر سیدھا مدینہ شریف جاتے ہیں، سیدھا وہاں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جاؤ وہ ہے، لیکن اب حکم تو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے وہاں یہ فرمایا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ اپنے گھر کے آنے کا حکم بذریعہ ابراہیم کیا ہے، اور محبوب کے قدموں میں آنے کا حکم خود فرمایا کہ وہ